حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری، ایمان، حق اور عدل کی بے مثال داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام آتے ہی دل میں جلال، ایمان، حق گوئی، بہادری اور عدل کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخصیت جنہیں دنیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، وہ عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی قوت کی طرف اشارہ فرمایا، وہ عمر جن کے راستے سے شیطان بھی دور ہونے کی روایت صحیح احادیث میں آئی ہے، وہ عمر جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو مکہ کی سرزمین پر ایک نئی قوت حاصل ہوئی، اور وہ عمر جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ یہ صرف تلوار کی بہادری کی داستان نہیں، یہ صرف میدان جنگ کی بہادری نہیں، یہ اس انسان کی بہادری ہے جو حق سامنے آنے کے بعد باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے۔ یہ اس انسان کی بہادری ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود کمزور پر ظلم نہ کرے۔ یہ اس انسان کی بہادری ہے جو راتوں کو اپنی رعایا کا حال معلوم کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈرے۔ پہلا باب، عمر رضی اللہ عنہ، اسلام سے پہلے بھی مضبوط شخصیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ جسمانی طور پر مضبوط، بلند حوصلہ اور بااثر شخصیت کے مالک تھے۔ مکہ کے معاشرے میں آپ کی شخصیت کا رعب تھا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جب یہی قوت اسلام کے لیے استعمال ہونی تھی۔ ابتدائی دور میں حضرت عمر اسلام کے مخالف تھے۔ مسلمانوں کے لیے مکہ کا ماحول انتہائی مشکل تھا۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے، دوسری طرف قریش اس دعوت کی مخالفت کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عمر بھی اسلام کی مخالفین میں شمار ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی دل کو ہدایت دینا چاہے تو بڑے سے بڑا پردہ بھی اٹھا دیتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ دوسرا باب، عمر کا اسلام، دشمن اسلام سے محافظ اسلام تک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی حالت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو لوگ ان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر حضرت عاص بن وائل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی، جس کے بعد لوگ منتشر ہو گئے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، وہ عمر جس کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اسلام لے آیا تو مسلمانوں کی مخالفت کرے گا، وہی عمر اب اسلام کے دامن میں آ چکا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ ایک شخص جو کبھی اسلام کے خلاف کھڑا تھا اب اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہی تو ایمان کی طاقت ہے۔ اسلام انسان کی صلاحیتوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ انہیں صحیح راستہ دیتا ہے۔ حضرت عمر کے اندر جو قوت تھی، اسلام نے اسے ظلم کے بجائے عدل کے لیے استعمال کیا۔ جو جلال تھا وہ حق کے لیے استعمال ہوا، جو زبان مضبوط تھی وہ سچ کے لیے استعمال ہوئی، اور جو دل پہلے اسلام سے دور تھا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا محافظ بن گیا۔ تیسرا باب، اصل بہادری کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم اکثر بہادری کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کسی سے لڑ جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں بہادری کا ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ انسان حق کو پہچان کر اس کے سامنے جھک جائے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی مان لے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود ظلم نہ کرے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ غصہ آنے کے باوجود انصاف کرے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہ چھوڑا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں یہی بہادری نظر آتی ہے۔ چوتھا باب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے۔ صحیح مسلم میں ایک خواب کا ذکر آتا ہے جس میں لوگوں کے لباس کی لمبائی کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس بہت لمبا تھا۔ یہ روایت ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایمان کی قوت کی طرف اشارہ دیتی ہے۔
اور صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی موجودگی کا ایسا روب تھا کہ بعض خواتین نے ان کی آواز سنتے ہی پردہ کر لیا۔ یہ روب صرف جسمانی طاقت کا نہیں تھا، یہ شخصیت کا روب تھا، یہ حق پر مضبوطی کا روب تھا، یہ ایمان کا روب تھا، یہ اس شخص کا روب تھا جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی تھی۔ پانچواں باب، شیطان بھی عمر رضی اللہ عنہ کے راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ شیطان جب آپ کو کسی راستے پر چلتے دیکھتا ہے تو وہ آپ کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قوت ایمان اور مضبوط شخصیت کی عظیم فضیلت ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ طاقت محض جسمانی طاقت نہیں تھی، ان کی اصل طاقت ایمان تھی، ان کی اصل طاقت اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، ان کی اصل طاقت حق سے وابستگی تھی، ان کی اصل طاقت یہ تھی کہ وہ اپنے نفس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے جس دل میں ایمان مضبوط ہو جائے وہاں باطل کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ چھٹا باب، ہجرت اور حضرت عمر کی جرت۔ حضرت عمر کی ہجرت کے بارے میں عوام میں بہت سی روایات اور قصے مشہور ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کے کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہر مشہور قصے کو حدیث صحیح سمجھ کر بیان نہ کریں۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو کر دین کی حمایت کی۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ حق کے معاملے میں کمزور نہیں پڑتے تھے۔ ساتواں باب، بدر سے آگے، ایمان کی قوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں نے بہت سے سخت حالات دیکھے۔ مکہ میں آزمائشیں آئیں، مدینہ میں دشمنوں کا سامنا ہوا، جنگیں ہوئیں، مخالفین نے سازشیں کی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا۔ حضرت عمر بھی ان عظیم صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا مال، وقت، قوت اور زندگی قربان کی۔ ان کے لیے اسلام صرف زبان کا دعویٰ نہیں تھا، اسلام ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ آٹھواں باب، عمر کی بہادری صرف میدان جنگ میں نہیں تھی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، حضرت عمر کی سب سے بڑی بہادری صرف جنگ کے میدان میں نہیں تھی، ان کی سب سے بڑی بہادری حق کے فیصلے کرنے میں تھی۔ جب وہ خلیفہ بنے تو پوری اسلامی ریاست کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی۔ اب ایک طرف سلطنت پھیل رہی تھی، دوسری طرف لاکھوں انسانوں کے حقوق ان کے سامنے تھے۔ حکومت، خزانہ، فوج، عدالت، گورنر، عوام، غریب، یتیم، بیوہ، مسافر، کسان، تاجر، ہر ایک کا معاملہ تھا، اور عمر جانتے تھے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اسی احساس نے ان کے اندر ایسی بہادری پیدا کی جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں نہیں ملتی۔ نواں باب، طاقت کے باوجود عاجزی۔ حضرت عمر کی شخصیت میں ایک عجیب امتزاج تھا، دشمن کے سامنے جلال اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، لوگوں کے سامنے حق گوئی اور اپنے نفس کے سامنے احتساب، ریاست کی سربراہ لیکن دل میں آخرت کا خوف۔ یہی اصل اسلامی قیادت ہے۔ آج دنیا طاقت کو اقتدار سمجھتی ہے، لیکن حضرت عمر نے سکھایا کہ اصل طاقت ذمہ داری ہے۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ لوگ آپ سے ڈریں، اصل طاقت یہ ہے کہ آپ ظلم کرنے سے خود ڈریں۔ 10واں باب، حضرت عمر اور عدل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہادری کا سب سے خوبصورت پہلو ان کا عدل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حاکم کا کام صرف حکم دینا نہیں، حاکم کا کام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر کسی طاقتور نے کسی کمزور پر ظلم کیا تو عمر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اگر کسی گورنر کے بارے میں شکایت آتی تو اسے نظر انداز نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا عہدہ کام نہیں آئے گا۔ وہاں نہ بادشاہی ہوگی نہ منصب، وہاں صرف اعمال ہوں گے۔ 11واں باب، عمر کا خوف خدا، بہادری کی اصل بنیاد۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت عمر دشمنوں سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ دنیا کے سامنے مضبوط تھے، مگر اللہ کے سامنے جھک جاتے تھے۔ یہی ایمان کا حسن ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے خوف میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، لوگوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔
اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو دنیا کی ناراضی نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت فائدہ نہیں دے سکتی۔ 12واں باب، عمر کا غصہ اور اس پر قابو۔ حضرت عمر طبیعت میں مضبوط تھے، ان کے اندر جلال تھا، لیکن اسلام نے ان کی قوت کو تربیت دی۔ یہی اسلام کا کمال ہے۔ اسلام انسان کی فطرت کو مٹاتا نہیں بلکہ اسے پاکیزہ راستہ دیتا ہے۔ اگر غصہ حق کے لیے ہو تو وہ قوت بن سکتا ہے، اگر غصہ نفس کے لیے ہو تو وہ تباہی بن سکتا ہے۔ حضرت عمر کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ طاقت اور غصے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع کرنا چاہیے۔ 13واں باب، قیادت کی سب سے بڑی بہادری۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہوئی، بڑے بڑے علاقے اسلامی ریاست کے زیر انتظام آئی، لیکن اس کامیابی کو صرف فوجی طاقت کی کہانی سمجھنا درست نہیں۔ اصل کامیابی یہ تھی کہ حضرت عمر کے سامنے اقتدار آیا، لیکن اقتدار نے انہیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بہادری ہے۔ آج ایک معمولی اختیار انسان کو بدل دیتا ہے، لیکن عمر کے پاس پوری اسلامی ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کو نہیں بھولے۔ 14واں باب، راتوں کی نگرانی اور عوام کی فکر۔ حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں اسلامی تاریخ میں عوام کی خبرگیری اور اپنی ذمہ داری کے احساس کے بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان واقعات کا مرکزی سبق یہ ہے کہ وہ خلافت کو عیش و آرام کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے امانت سمجھتے تھے۔ ان کے لیے خلیفہ ہونا اعزاز سے زیادہ ذمہ داری تھی، اور یہی وہ سوچ ہے جو ایک انسان کو عظیم بناتی ہے۔ وہ سوچتے تھے، اگر میری رعایا میں کوئی بھوکا ہے تو مجھے فکر ہونی چاہیے، اگر کوئی مظلوم ہے تو مجھے اس کی آواز سننی چاہیے، اگر کوئی کمزور ہے تو حکومت کو اس کا سہارا بننا چاہیے۔ یہی عدل ہے، یہی بہادری ہے۔ 15واں باب، عمر اور دنیاوی شان و شوکت۔ حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئیں، خزانے بڑھے، ریاست وسیع ہوئی، لیکن ان کی ذاتی زندگی میں سادگی نمایاں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کا نام سن کر ہمیں صرف ایک فاتح کا تصور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک ایسے انسان کا تصور کرنا چاہیے جو دنیا کی طاقت کے باوجود آخرت کی فکر میں مبتلا تھا، جس کے پاس اختیار تھا مگر تکبر نہیں، جس کے پاس حکومت تھی مگر عیش نہیں، جس کے پاس قوت تھی مگر ظلم نہیں۔ 16واں باب، عمر کا لقب فاروق۔ حضرت عمر کے لیے فاروق کا لقب مشہور ہے۔ فاروق کا مفہوم حق اور باطل میں فرق کرنے والا بیان کیا جاتا ہے، اور حضرت عمر کی زندگی کو دیکھیں تو یہ وصف ان کی شخصیت میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ حق کے معاملے میں واضح تھے، باطل کو باطل کہتے تھے، اور حق کو حق کہنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت مسلمانوں کے لیے جرت، دیانت اور حق گوئی کی مثال بن گئی۔ 17واں باب، ایک مسلمان کی بہادری کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مسلمان کی بہادری صرف زبان کی سختی نہیں، بہادری یہ نہیں کہ آپ ہر ایک سے لڑیں، بہادری یہ نہیں کہ آپ غصے میں ہر کسی کو جواب دیں، بہادری یہ ہے کہ جب حق واضح ہو تو اس پر قائم رہو، جب غلطی ہو تو اسے تسلیم کرو، جب غصہ آئے تو اپنے نفس کو روک لو، جب طاقت ملے تو کمزور کی مدد کرو، جب اختیار ملے تو انصاف کرو، جب مال ملے تو اللہ کا حق ادا کرو، اور جب آزمائش آئے تو صبر کرو۔ یہ حضرت عمر کی زندگی سے ملنے والا حقیقی سبق ہے۔ 18واں باب، حضرت عمر کی شہادت۔ ایک عظیم زندگی کا اختتام بھی عظیم آزمائش کے ساتھ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہوئے۔ یہ دنیا سے رخصت ہونے کا لمحہ تھا۔ وہ شخص جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے گزاری، اب اپنے رب کے حضور جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کے لیے اقتدار ختم ہو رہا تھا، دنیا کی حکومت ختم ہو رہی تھی، لیکن آخرت کی جواب دہی سامنے تھی۔ یہ منظر ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار اسے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ نہ جسمانی طاقت ساتھ جائے گی، نہ حکومت، نہ مال، نہ دنیا کی شہرت، صرف ایمان اور اعمال ساتھ جائیں گے۔ 19واں باب، عمر کی بہادری کا اصل راز۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر حضرت عمر اتنے بہادر کیوں تھے؟ ان کی بہادری کا اصل راز کیا تھا؟ جواب بہت سادہ ہے، ایمان، اللہ تعالیٰ پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آخرت کا یقین، اپنے اعمال کا محاسبہ، حق کے ساتھ مضبوطی اور باطل سے بے خوفی۔ یہی ان کی طاقت تھی۔ ان کے ہاتھ میں تلوار سے پہلے دل میں ایمان تھا، ان کے پاس حکومت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اور ان کے پاس دنیا کی طاقت سے پہلے آخرت کا یقین تھا۔ 20واں باب،
آج کے نوجوان حضرت عمر سے کیا سیکھیں؟ آج کا نوجوان بہت سے خوفوں میں گھرا ہوا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ دوست کیا کہیں گے؟ دنیا کیا کہے گی؟ لیکن حضرت عمر کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر حق واضح ہو تو لوگوں کے خوف سے حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ حق گوئی کا مطلب بدتمیزی نہیں، بہادری کا مطلب ظلم نہیں، غصے کا مطلب گالی نہیں، طاقت کا مطلب دوسروں کو دبانا نہیں، بلکہ حقیقی طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو کریں۔ 21واں باب، حضرت عمر کی بہادری اور ہمارے گھروں کی زندگی۔ ہم سوچتے ہیں کہ حضرت عمر کی بہادری صرف جنگوں میں کام آتی تھی، نہیں، ان کی زندگی کا سبق ہمارے گھر میں بھی کام آتا ہے۔ باپ اگر اولاد کے ساتھ انصاف کرے تو یہ عمر کی عدل سے سبق ہے، شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا کرے تو یہ عدل ہے، بھائی اگر بہن کے حق میں انصاف کرے تو یہ عدل ہے، تاجر اگر ناپ تول میں کمی نہ کرے تو یہ بہادری ہے، ملازم اگر امانت میں خیانت نہ کرے تو یہ بہادری ہے، اور نوجوان اگر گناہ کا موقع ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف سے رک جائے تو یہ بھی بہادری ہے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ 22واں باب، عمر ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ اگر حضرت عمر کی پوری زندگی کا خلاصہ ایک جملے میں کرنا ہو تو شاید ہم کہیں حق کے لیے مضبوط بنو، لیکن اللہ کے سامنے عاجز رہو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، ظلم سے بچو، کمزور کی مدد کرو، حق بات کہو، اور ہر وقت یاد رکھو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اختتامی حصہ، ایک دل کو چھو لینے والا پیغام۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ انسان جب ایمان کی طاقت حاصل کر لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو اسلام کا مخالف تھا وہ اسلام کا عظیم محافظ بن گیا۔ ایک ایسا شخص جس کی شخصیت میں جلال تھا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی اختیار کرنے والا بن گیا۔ ایک ایسا شخص جس کے نام سے لوگ مروب ہوتے تھے وہ خود آخرت کی جواب دہی سے ڈرتا تھا، اور یہی حضرت عمر کی عظمت تھی۔ ان کی بہادری صرف میدان میں نہیں تھی، ان کی بہادری فیصلے میں تھی، ان کی بہادری عدل میں تھی، ان کی بہادری تقوی میں تھی، ان کی بہادری حق گوئی میں تھی، ان کی بہادری اپنے نفس کے خلاف تھی، اور یہی وہ بہادری ہے جس کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم حق کے معاملے میں مضبوط ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم کمزور کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا ہم غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں حضرت عمر کی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی مضبوطی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے، عدل کرنے والا بنائے، کمزوروں کا سہارا بنائے اور اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے راضی ہو اور ہمیں ان کے ایمان، عدل، تقوی، حق گوئی اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید اسلامی، تاریخی اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔